جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھنا آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح بڑھتے حاجی صاحب کی جانب. اور اب جو موسم بدل رہا ہے کیونکہ اچانک سے تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا، اب جو ہے واپس سے گرمی آ گئی اور اس کے بعد سردی آئے گی. تو جو موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، حاجی صاحب سے بہترین اور عمدہ کوئی بتا نہیں سکتا. تو حاجی صاحب سے جانتے ہیں. جی حاجی صاحب فرمائیے گا. بسم اللہ الحمدللہ. اللہ اکبر. مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. کیا کہ شاید موسم جو ہے نا کوئی بھی ہو وہ ناقابل بھروسہ ہوتا ہے. موسم کوئی بھی ہو، گرمی سردی دھوپ چھاؤں، وہ ناقابل بھروسہ ہوتا ہے. دیکھیں موسم کا یہ عالم تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کے پی کے میں بارشیں بے تحاشا ہوتی ہیں. جہاں بارش ہو تو وہاں تو خوشی نہیں ہونی چاہیے. بالکل. لیکن اتنی شدید بارش ہونے کے باوجود بھی موسم اتنا خشک ہوتا ہے کہ پورے ہاتھ پاؤں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، چہرہ پھٹتا ہے. یہ ہاتھوں میں لکیریں، پاؤں اتنی لمبی لمبی جھریں پڑتی ہیں، اس میں خون بہ رہا ہوتا ہے. اگر ہم موسم کی اعتبار کرتے ہیں وہاں تو بارش ہو رہی ہے، پانی میں رہتے ہیں لوگ. پانی رہنے کے باوجود پھر تو خشکی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اتنا سخت خشک موسم ہوتا ہے، اتنا سخت ہونے کے باوجود بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں. ہاتھ پاؤں کہیں بھی لوگوں کے بازوؤں پہ، سینے پہ، پیٹھ پہ، گلے پہ کٹ پڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس موسم جو ابھی جو موسم چل رہا ہے یہ موسم بڑا خطرناک ہے. خاص طور پہ دمے کے مریض کے لیے یہ موسم اذیت ہے، تکلیف نہیں ہے، عذاب اذیت ہے. دمے کے مریض اپنے آپ کو کرسی پہ باندھ کے سوتے ہیں، وہ لیٹ نہیں سکتے کہ اس کی سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے. ان کے پھیپھڑے اس قابل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پروگرام میں ایک فاروق صاحب آئے تھے، آپ یاد ہے، بائی بار تو ان کے پھیپھڑے خراب تھے، لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی زندگی میں بہترین زندگی گزار رہے ہیں. اس موسم کا بہترین حال یہ ہے کہ اگر میری بات اگر قوم مان لے تو ٹھنڈا پانی چھوڑ دے، لیمبو املی اچار کولڈ ڈرنک آئس کریم چھوڑ دے. ٹھیک ہے. پورے خاندان کو بچانا ہے تو بہترین راستہ میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے خاندان کو نیم گرم پانی پلائیں. دن ہے یا رات ہے، نیم گرم پانی پلائیں. بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ ایک جگ پانی گرم کر لیں، نیم گرم سے تھوڑا زیادہ گرم ہو، اس میں چائے کا چمچہ شہد ڈالیں. اگر کسی کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو دارچینی 2 چٹکی منہ میں ڈالیں، اوپر گرم پانی پلاتے رہیں شہد والا. آپ 80 سے 90% پورا خاندان محفوظ ہوگا. اور اگر بلڈ پریشر ہے تو دارچینی کا استعمال دارچینی نہ کھائیں، لیکن نیم گرم پانی میں شہد والا کھائیں تاکہ آپ کا گلا، سینہ، پھیپھڑے صاف رہے. ٹھیک ہے. معدے کی تیزابیت اس موسم کے اعتبار سے یہ بہتر رہتی ہے. ورنہ اگر گرمی ہے، گرمی میں کیا نام ہے گرم پانی میں شہد ڈال کے دارچینی لینا وہ یوں غلط ہو جاتا ہے کہ گرمی ہے اور آپ کو یہ نقصان دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک فرق اور ہے کہ جو عورتیں حمل سے ہیں، جی، چاہے ان کا پہلا دوسرا چوتھا بچہ ہے، 5واں ہے، وہ دارچینی کا استعمال نہیں کریں، گرم پانی شہد استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں، بیٹھتا ہوں یا کہیں اور پروگرام کرتا ہوں، پہلے دعا مانگتا ہوں اللہ ہم سے وہ کام ہو، وہ الفاظ ادا ہوں، چاہے کہکشاں سے ہو یا مجھ سے، جس سے کسی کی بقا سلامتی ہو لیکن کسی کا نقصان نہ ہو. بے شک یہ چیز بنیادی ہے. اب جو امید سے جو خواتین ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ دارچینی بھاری پڑ جائے، جی گرم پڑ جائے. ہاں گرم پڑ جائے. اور کیونکہ اکثریت یہ ہے کہ جن کو جو خواتین امید ہوتی ہیں اور دوران حمل ان کا لکوریا کنٹینیوز رہتا ہے. کچھ ایسی ان کو کسی کو ڈراپنگ ہوتی ہے، خون کے قطرے آتے رہتے ہیں. یہ سب چیزیں قابل علاج ہیں. جب آئیں گے تو ان کو علاج ہو جائے گا. یہ سب چیزیں قابل علاج ہیں، ایسا نہیں کہ علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ انسان اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے. تو بات آپ نے موسم کی، اس موسم کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے. لیکن ٹھنڈا گرم بہت نقصان دہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے اپنے آپ کو برباد کرنا ہو، جس کسی نے بھی وہ گرم کھانا کھاتا ہے، میرے الفاظ غور سے سننا، گرم کھانا کھا کے ٹھنڈا یخ پانی پیتا ہے، واہ اس کو نہیں پتا کہ وہ اپنے جسم کو تباہ برباد کر رہا ہوتا ہے. آپ گرم کھانا کھاؤ لیکن اتنا گرم ہو جتنا تمہارے لیے برداشت کے قابل ہو. بالکل. مرچ اتنی کھاؤ جتنا کہ آپ سے برداشت ہو سکے. پانی پیو یا سادہ یا پھر نیم گرم پیو، آپ کی زندگی بہترین گزرے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ادھر جی معلوم ہے کہ ٹھنڈا یخ چنا میں وہ لیمبو کا شربت بنا کے رکھا ہے یا ویسے ٹھنڈا یخ پانی رکھا ہوا ہے، گرم کھانا کھا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، واہ ان کو نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو برباد ترین کر رہے ہیں صرف ایک موقع ذائقے کے لیے. بالکل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں اگر 42 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں، جو کچھ ہے اس کا فیز ہم لوگ دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ بربادی سے بچ جائیں. میری کوشش کیا چیز ہے
یہی کوشش ہے کہ دنیا کی بربادی نہ ہو، بے لوگ ٹھیک ہو جائیں، انہیں شفا ملے، ان کے مسئلے حل ہو جائیں. ہم آپ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک حاجی صاحب. ٹھیک ہے نا. زندگی میں کم زیادہ کسی نہ کسی سے خطا ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اس سے غلطی نہ ہو، خطا نہ ہو. تو بھی نہیں کہہ سکتے، میں نہیں کہہ سکتا، کوئی دنیا کا انسان بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے انسان کی بقا کے لیے. بے شک. اللہ کرے کہ ہم دونوں کی نیکی، ہم سب کی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، ہماری بخشے کا ذریعہ بن جائے. بے شک. میں ان باتوں کو ترجیح دیتا ہوں. بہت اچھی ترجیحات. مجھ سے آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا، تو میرا کام جب میں مشینوں کام میں کرتا تھا، ابھی تو چند سال سے نہیں کر رہا ہوں، کہ بچوں نے کہا کہ اپنے ابو جان بہت کام کیا، ہم مزدوری کر رہے ہیں نا، آپ ہم پہ احسان کر لیں، آپ سے روحانی علاج کر لیں، اپنی جڑی بوٹی کریں. اچھا. اللہ گوہا میرے رب کا خربوں کرم ہے، رب نے نیک ترین اولاد دی ہے. ماشاءاللہ. حاجی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب، ہم نے موسم کی تبدیلی کے حوالے سے بات کر لی. اب بات کرتے ہیں ان بچوں کے حوالے سے جو دماغی طور پہ معذور یا تو پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں، یا اس کے بعد بڑے ہو کے ان کے ساتھ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، جس میں سی پی چائلڈ ہیں اور آرٹسٹک چائلڈ ہیں. اس کے علاوہ آٹزم والے بچے ہیں جو کوئی بات نہیں سمجھتے. کیا ان کا علاج ممکن ہے؟ کہ کشن صاحب سب کا علاج ممکن ہے الحمدللہ. اللہ پر مشکل نہیں کرنا، تو مشکل نہیں اگر کروانے والا ہو. ٹھیک ہے. لیکن جو ان بچوں کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے، انہیں کچھ سمجھنے میں کون ہوں، کہاں جا رہا ہوں، گر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، آگے میں گٹر میں گر رہا ہوں یا بجلی کی تار ہے، ان سے بالکل فارغ ہوتا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے. اور یہ چیز آٹزم کے ساتھ بھی یہ ہے کہ آٹزم میں ایک بہت بڑا فرق ضرور ہے کہ ان کا یہ ہے، لیکن آٹزم جو نا تباہی پھیلاتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو پورا یہ سب الٹا کرنے میں اس سے 2 منٹ نہیں لگیں گے. ہر چیز الٹی پھوٹی کر دے گا، اسے نہیں پتہ کہ میں کیا کروں. لیکن یہ کہ جو سامنے ہے سب ستیہ ناس. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. یہ سب قابل علاج مرض ہے، لیکن کروانے والا ہو، کیونکہ اس میں صبر چاہیے. چھوٹے دماغ کا بچہ، اس کو بھی 2-3 سال 4 سال لگتے ہیں. جو بچہ کیا نام ہے آٹزم ہے، اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. سی پی چائلڈ جو ہے نا، اس کو بھی 2-3 سال 4 سال لگتے ہیں. کوئی جلدی بھی ریکور ہوتا ہے. جیسے کبھی اسے انگلی بھی نہیں ہلائی ہو نا، تو وہ ماشاءاللہ چلتا پھرتا ملتا ہے. ماشاءاللہ. اس طریقے سے آرٹسٹ آتما ٹیڑے موڑے ہوئے ایسے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ تکلیف ان کی ہوتی ہے جن کو قبض زیادہ ہوتا ہے. آرٹسٹک بچوں کو ہفتہ 2 ہفتے کبھی مہینہ 1.5 مہینے بعد جا کے وہ پھوٹی کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ پورا محلہ ان کی چیخیں سنتا ہے. کیوں کہ قبض کی وجہ سے وہ ان کو سمجھ سے کہ کوئلے نکل رہے ہیں، اور پھر 12-15 گھنٹے یا 24 گھنٹے وہ پھوٹی جگہ تکلیف ہوتی رہتی ہے. یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں، ایسا نہیں کہ قابل علاج نہیں ہے. ہمارے پاس اتنی دنیا آتی ہے، اللہ نے شفا دی. ٹھیک ہے. وہ بچے جو 20 دن میں 25 دن میں ایک دفعہ کیا نام ہے پخانہ کرتے تھے، آج ماشاءاللہ عام بچوں کی طرح دن میں 2 دفعہ 1 دفعہ 3 دفعہ بھی کرتے ہیں. چھوٹے دماغ کے بچے ہوتے ہیں، ان پہ محنت بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ تمام مریضوں میں محنت زیادہ ہے، کوئی کسی میں کم نہیں ہے. جب اس کے والدین ان پہ محنت کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں آتے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سوال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چھوٹے دماغ کے بچوں کے علاوہ بھی ایک تکلیف اور بھی ہے، عام بچوں کو ہے. ٹھیک ہے. جس میں والدین ان بچوں میں ظلم کرتے ہیں. گھر سے پڑھ کے جاتے ہیں، اسکول میں غائب، اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں، گھر پہنچتے وہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں. جی. وہ والدین اس پر ظلم نہ کریں. یہ قابل علاج مرض ہے، یہ بیماری ہے. جب علاج کرتے ہیں 4-6 مہینے گزرتے ہیں، 8 مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، وہ بچے عام بچوں کے برابر آ جاتے ہیں. چھوٹی سی مثال دوں، ہمارے پاس ایک فیملی آتی تھی، تو وہ ان کے پاس بچی تھی. اس کا یہ عالم تھا کہ وہ گھر سے پڑھ کے جائے، اسکول پتہ نہیں، اسکول سے پڑھ کے گھر آئے وہ پتہ نہیں، مدرسے جائے واپس آئے کیا پڑھائے بولا پتہ نہیں. وہی بچی الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ پوزیشن لینے لگی. لیکن اس کے ماں باپ نے محنت کی، پھر دعائی ہم اپنی طرف سے دی. ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں تھا. انہوں نے بولا بھائی ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے کہا جی ہماری گنجائش ہو سکتی ہے، ہم آپ کو دے دیتے تھے. تو الحمدللہ انہوں نے ماں باپ نے محنت کی، ہم نے بھی کوشش کی، محنت کی، دعائیں دی، تو اپنی زندگی میں آ چکے ہیں. ہمارے پاس کسی کی فیس نہیں ہے، لیکن دوائی فری میں نہیں ہے. بے شک دوائی فری میں نہیں ہے، ہماری کوئی فیس نہیں ہے. کوئی بھی آ کے آتا ہے، دکھاتا ہے، علاج کرواتا ہے تو منع نہیں ہے. میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو آنے میں آسانی ہو جائے. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادرآباد 4 مینار چورنگی پہ کی دکان ہے کیلیفورنیا پیزا، اس کے پیچھے والی بلڈنگ کرسٹل بھی، وہاں پر بیٹھتا ہوں. سیلانی والے ہم دونوں کی گلی میں، کونے میں سیلانی، اسی گلی میں آگے جائیں گے 50 قدم دایاں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد روحانی علاج کا، تو وہیں اوپر آپ آ جائیں.
صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آ جائیں. کوشش کریں کہ درد والا کرب والا اپنی درد و تکلیف میں آئے، بالکل. اور بخار والا کتنا بھی تیز بخار ہے اس بخار کی حالت میں میرے پاس آئے، اور انشاءاللہ صبح انشاءاللہ میرا اللہ پہ یقین ہے، ایمان ہے کہ میرے پاس سستا نسخہ آتا ہو جائے گا. انشاءاللہ. جیسے ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ پچھلے پروگرام میں بزرگ تشریف لائی تھی، وہ آج الحمدللہ اپنی زندگی میں کتنا اچھا لگتا ہے کہ جو کبھی چلنا پھرنا ممکن ہو، آج وہ گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، بھاگ دوڑ کر رہی ہیں. خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ شاید الفاظ نہیں ہیں. اور پھر تمام لوگ بھی جو ہے، جیسے وہ جب آئے تھے تو مجھے اندازہ ہوا انہوں نے رپورٹس وغیرہ بھی نہیں کروائی تھی کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. افورڈ نہیں کر سکتے. اور پھر آپ کو انہوں نے بتایا تو آپ نے ویسے ہی ماشاءاللہ علاج کیا اور ان کا اللہ کی رضا اللہ پاک نے جو ہے وہ شفا دے دی. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. جتنے بھی دنیا میں آپ دیکھو گے نا، آپ ٹی وی پروگرام کر رہی ہیں، آپ دنیا دیکھتی ہیں، جانتی ہیں، یقیناً دوسرے پروگرام بھی کبھی کبھی آپ دیکھتی ہوں گی. میں نے ایک چیز سمجھی اور سیکھی ہے کہ انسان کی بقا سلامتی سے بہتر کام کوئی بھی نہیں. بے شک. شاید آپ اتفاق کریں نہ کریں، لیکن یہ ایک سچ ہے، انسان کی بقا سلامتی سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. بے شک. اگر اس کو ہم لے کے آگے چلیں نا تو ہمارے لیے بہت اچھا. دیکھیں اس وقت کی مہنگائی میں ایک اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اتنی مشکلات کا کہ علامان علی فیس، کہ اب عالم یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو مختلف بیماری میں، یعنی کہ کسی کو کینسر ہے، کسی کو دل کی تکلیف ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، اور وہ بیچارے دوائی لینے سے بھی مجبور ہیں. کل ابھی میں دوائی بنا رہا ہوں، ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی تیار ہوگی، نیا نسخہ وہ مکمل کر رہا ہوں. تقریباً 2 کلو دوا تقریباً 1 لاکھ سے اوپر کی تیار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ابھی تکمیل میں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں ابھی تو آگے میں دوائی میں کیسے بناؤں گا. میں نے کہا تھا کوئی اگر لوگ ہمارا ساتھ دینا چاہیں تو لوگوں کو دعا دینے میں آسانی ہو جائے گی. جی. لیکن وہاں وہ لوگ جاتے ہیں دیتے ہیں، یہاں پر ان کی پبلسٹی ہوتی ہے. ہمارے پاس مجبوری پبلسٹی نہیں ہے، میرے پاس پبلسٹی نہیں ہے، میرے پاس دعائیں ہیں. دعائیں کوئی لینے کے لیے آتا تو اس کو فائدہ ہوگا، دعائیں کرتے رہیں گے، ان کی بقا ہوتی رہے گی، ان کی بخشش دنیا کا پر آخری دعا ہوتی رہے گی. لیکن جہاں اخباروں میں میڈیا پہ جا کے نہیں ہوگا کہ فلانے نے 1000 روپے دیے ہیں، شکل دیکھ لو، وہ نہیں ہے. وہ اس کام میں وہ لوگ کامیاب ہیں جو دوسری جیب سے پیسے نکالنا جانتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل. ہم تو درویش فقیر لوگ ہیں، سیدھے سیدھے کام میں دعا دے دی، پانی دم کے دے دیا، اینڈ ہو گیا. اور یہ چیز ہر کسی کو پسند بھی نہیں ہے. صحیح حاجی صاحب، لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتے، معاملات پسند نہیں کرتے. اور یہ جو شو آف ہے اور یہ جو پبلکسٹی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اصلیت تو انسان کی یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مٹی میں جانا ہے اور مٹی سے ہی آپ بنے ہیں. تو بس اس طرح کی چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کیا کریں. حاجی صاحب، پٹھوں کا درد اور گھٹنوں کا درد، یہ ایک جو ہے نا ایسا مشکل مرحلہ ہے جب انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو بس چیخیں ہوتی ہیں اور آہیں ہوتی ہیں اور سسکیاں ہوتی ہیں. اس سے نجات ممکن ہے؟ کہکشاں سب قابل علاج مرض ہیں، سب کو شفا ملنی ہوتی ہے. 2 چیزیں، آپ دعا کھاؤ، پرہیز کرو. 2 چیزیں. اگر آپ کو قرآن پاک کی آیتیں دی تو ان کو آپ پڑھ کے دعا مانگتے رہو. میں اپنی ذات کو آپ سامنے رکھتا ہوں. 2018 میں آپ کو یاد ہے میں سیڑھی سے گر گیا تھا. اب لائٹ چلی گئی چانا تو میں اپنے بچے کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا کہ میرے بنوئی کا انتقال ہو گیا. اتفاق ایسا گر گیا تو جا کے میرے دونوں گھٹنے دیوار سے لگے اور میرا کندھا ٹوٹنے سے بچ گیا تھا، لیکن میرے دونوں گھٹنے کے بیچ میں اتنا گیپ آ گیا تھا جتنا ڈب روٹی کا پیس اس میں جا سکتا. ایک قدم اٹھانا میرے لیے ایسا کہ میرے آنسو بند نہیں ہوتا، اتنی شدید تکلیف تھی. میرے بچے پریشان. میں نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا، اور اس کی دوائی کھانے میں جب میرا حشر ہوا، میں چپل پہننے کے قابل نہیں تھا. بالکل. یاسین بات شیئر کی تھی. جی. اتنے موٹے موٹے میرے پاؤں تھے، میں روتا تھا بیٹھ کے. پھر اپنی دوائیں بنائیں، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ نے دعا مجھے دی، نسخہ آیا، دوائی بنائی، آج بھی میں کھا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے، کوئی تکلیف نہیں، سر سے پاؤں تک. آپ نے پٹھوں کی بات کی، پٹھے، گردن کے مورے، کیا نام ہے، نیچے کے مورے، یہ سب قابل علاج مرض ہے. ایسا نہیں کہ علاج نہیں ہے. آپ دعا کھائیں، دم کرائیں اور پرہیز کریں. لیکن میں پھر آج ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر چاہو تو آپ سے دہرا دینا، کوئی برائی نہیں ہوگی. تمام بیماریوں والے، چاہے اس کو تکلیف کوئی سی بھی ہے، وہ کھیرا اور مولی کا بھی استعمال نہ کریں. مولی کے پتے کھا لیں. کھیرا کھاؤ گے درد نہیں بند ہوں گی. جی. مولی کھاؤ گے درد نہیں بند ہوں گی. چاہے دماغ کا درد ہے، یہ ہڈیوں کا ہے، پسلیوں کا ہے، موروں کا ہے، ٹخنوں کا ہے، کہیں کا درد بند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مولی کے پتے کھا لو گے تو وہ تھوڑے بطور صلاح وہ آپ کو فائدہ کریں گے، لیکن مولی آپ کو نقصان کرے گی.
یہ زبانی جمع خط جو لگا ہوا ہے نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سے میں سب کو ہدایت نصیب فرمائے آمین آمین. کہ ہر اس برائی سے بچیں. لیکن میں طالب علم سیکھ رہا ہوں، اللہ گواہ بھی پڑھ رہا ہوں، طالب علم معصوم آدمی ہوں. بالکل. لیکن جتنا میں نے پڑھا میری کوشش تو ہے کہ دنیا کو فیض پہنچ سکے. جیسے میں نے چھوٹی سی مثال دوں، اگر برا نہ مانے تو میں مثال دے دوں. جی جی حاجی صاحب. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کسی چینل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ داڑھی کھول کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ صاحب جو ہے نا باڈی بلڈر بھی تھے، تو انہوں نے بیٹھ کے تو انہوں نے سنا یہ جو دلی کھائیں کہ یہ کریں وہ کریں. میں حیران تھا، کسی سے لکھوا کے لا کے تو پڑھ رہے ہیں. اگر اس کو سیکھا ہوتا اس کو ڈائری کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل. آپ نے تعلیم میں نا، میں آپ کو بول دوں لیٹر پڑھ دو، آپ لوگ آپ کی کتابیں نہیں اٹھائیں گی کہ میں نے اپنی کتابیں پڑھ لوں انگریزی میں کیا لکھا ہے اردو میں کیا لکھا ہے، یہ نہیں کریں گی. آپ اٹھا کے لیٹر پڑھے سوئیں عجیب صاحب اس میں یہ لکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ ان پڑھ جاہل ہوں گی تو کسی پڑھوا کے لے آئیں گی. جی. تو جس نے سیکھا ہوتا ہے اس سے مجبوری نہیں ہوتی ہے، مجبور وہ جو مانگ کے آتا ہے. یہ مانگا وہ معاملہ ہوتا ہے کہ کسی لکھوا کے لے کے آئے، ڈائری کھول کے پڑھنا شروع کر دیا، اور بے شک وہ کبھی یہ کندھا اٹھائے یہ اٹھائے، وہ باڈی بلڈر دکھائے. یہ چیزیں یہ غلط ہیں، یہ کام کی نہیں ہیں. دو چیزیں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں میں، اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا برباد نہ ہو. میرا سوال اتنا ہے، اور یہ دنیا کی بقا کے لیے میں سوال کر رہا ہوں. بالکل. ٹھیک ہے. پھر وہ جو اس نے سوال کہ گیہوں کا دلیہ یا جو کا دلیہ کھائیں، یہ غلط ہے. تمام سننے والے بولیں سن لیں، آپ گندم کا دلیہ کھاؤ، گیہوں کا دلیہ کھاؤ. جو کا دلیہ سب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، لیکن کسی نے یہ تمیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پکایا کیسے تھا. بالکل. جو کے دلیے میں جتنا جو ہے اتنا چنا ڈالتے ہیں، اس میں کھجور ڈلتی ہے، اس میں زعفران ڈلتی ہے، اس میں دودھ ڈالتا ہے، اس میں شہد ڈالتا ہے. یہ 5 چیزیں ڈال کے وہ دلیہ پکتا ہے. یہ کوئی پکاتا ہے؟ میرے پاس 80% جو کے دلیے کھانے والے آرتھرائٹس کے مریض آ چکے ہیں. جو کا دلیہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا؟ جو کا دلیہ ٹھنڈا ہوتا ہے جی. جو کا. ٹھیک ہے. آپ پھر ایک اور جگہ ہم دیکھیں کہ ایک خاتون تھی، وہ خاتون نے ایک سوال کسی کے سوال کیا میں وہ تو اس نے بولا جی آپ ایک پاؤ لیمبو کو آپ نکالیں اور شام تک 2 چمچے پی لیں. ہاں. اب مثال تو رہا ہوں، آپ ہی ایک عورت مرد تو نہیں ہو، کوئی عورت امید سے ہے، وہ ایک پاؤ اس کا کھڑائی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، ایک پاؤ اگر لیمبو کو پی لے گی ایک دن اسپتال پہنچے گی. گھٹے کا مریض اسپتال پہنچے گا، ہیپیٹائٹس سی کا مریض اسپتال پہنچے گا. زندگی ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے. بالکل. ٹھیک ہے. دماغ کے درد والے اسپتال پہنچے گا. وہ اللہ کا خوف کرو، اگر نہیں آتا بندہ چپ ہو جائے بہتر ہے. نہیں تو کسی پوچھ کے کام کرو. میں کسی بھی تنقید نہیں کر رہا، میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں. اس سے دنیا برباد ہوتی ہے. کہ شام برا نہیں ماننا، اگر برا مان لو کیا کر لو گے. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. بالکل. اگر کسی نے نہیں سیکھا تو خدا کے لیے وہ کسی کو برباد نہ کرے. سنی سنی باتیں لا کے یہاں نہ پیش کریں، کہیں بھی نہ پیش کریں. کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس کو استعمال کر لے اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، معاملہ درپیش آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کئی لوگ اسپتال پہنچے، وہ آگے نہیں پتہ کیا کچھ ہوگا. میں یہ چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب کورونا ہوا تھا، ثنا مکی، ثنا پتی بھی کہتے ہیں، ثنا مکی بھی کہتے ہیں جی، اور سب لے کے بیٹھے تھے جتنے بھی ہیں نا. یہ پکا کے ثنا مکی جو ہے نا وہ کورونا کی دوا نہیں ہے، وہ صرف قبض کی دوا ہے. وہ بھی جس نے ثنا مکی دوا پی لی نا، اس کو دوبارہ جب تک ثنا مکی وہ نہ پیے تو اس کو پکانا نہیں آتا. اور لوگوں نے پی کے تو الٹی موشن 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 موشن. کورونا سے کم مرے، اس سے زیادہ لوگ مرے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. میں کیا مانسا رہ گیا، میرا بڑا بھائی صاحب بھی اس میں لگا ہوا تھا. وہ میں نے کہا خوف خدا کا موشن لگے، حالت بری ہے. بولا نہیں یہ وہ فلانے نے بولا تھا. میں نے کہا بند کرو اس کو. وہ بند کرائی. اس طرح میرے پاس جتنے مریض آئے ان کو بند کرائی، ان کے موشن بند ہو گئے، ان کی تکلیفیں بھی ختم ہو گئی. مطلب ثنا مکی جو ہے وہ کانسٹیپیشن کے لیے یوز ہوتی ہے، لیکن وہ آخری دعا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جس نے وہ استعمال ایک دفعہ استعمال کی، 2 دفعہ کی نا، تو وہ اس کے بغیر اس سے نہیں آئے گا. اوکے، اس کے بغیر معاملات جو ہیں وہ سنگین ہو جائیں گے. یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. آپ لوگ کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتے سے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے سے. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب، ہم نے جو ہے وہ گھٹنوں کے حوالے سے بات کی. آپ نے بتایا گھٹنوں کے گیپ کا بھی آپ کے پاس ایک بہترین علاج ہے. مجھے اس کے حوالے سے بتائیے کہ جو لوگ مہروں کے درد میں مبتلا ہیں، L4 L5 کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی ایک بیسک وجہ ہماری کراچی کی سڑکیں بھی ہیں. تو اس بارے میں بتائیے کیا ان کا علاج ممکن ہے؟ وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. دیکھیں کہکشاں، ہر بیماری کا علاج ممکن ہے. میری کوشش ہے، میں نے کوئی دعویٰ نہیں، لیکن شفا رب نے دینی میری کوشش ہے. لیکن آج تک میں نے لاکھوں لوگوں کو شفا پاتے ہوئے دیکھا. ماشاءاللہ. ہمارے پاس وہ لوگ بھی موجود ہیں آج ماشاءاللہ صحت مند ہے، جس سے میں کئی لوگوں کی مسائل موجود ہیں. لیکن ایک چھوٹی مثال دوں کہ ایک صاحب، وہ اس کا تعلق بھی میڈیا سے ہے. کسی نے مجھے بتایا کہ
اس کا امور L45 سب ختم ہو گئے. اب وہ بیڈ ریسٹ پہ اور ڈاکٹر نے بولا کہ اب زندگی تمہاری اسی پہ. بہت پیارا, بہت ہی پیارا انسان ہے. علاج شروع ہوا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مرد کو نیک بیوی دے, ہر نیک بیوی کو نیک شوہر دے. آمین. دونوں کو اللہ نیک کرے اور ایک کرے, نیک بھی کرے ایک بھی کرے, کہ دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہو اور ہمیشہ ساتھ رہے. یہ سب کے لیے میری دعا ہے. اس کی بیوی اتنی نیک بچی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی, اور وہ ٹھیک ہوتے پہلے تو وہ واکر پہ آنا شروع ہوا, واکر سے پھر وہ کیا نام ہے چل کے آنا شروع ہوا, پھر وہ موٹر سائیکل. میں نے کہا منع کیا, موٹر سائیکل آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. کراچی کے میں جو گاڑیوں میں جاتے ہیں نا ان کا حشر خراب ہے, موٹر سائیکل تو اور ہی بربادی ہے. بالکل, وہ تو اور بڑی بربادی ہے. لیکن بہرحال کبھی کبھار بچا کے تو وہ اپنے کام پہ جانے لگے. آج ماشاءاللہ اپنی زندگی میں 2014 کی بات تھی یا 15 کی, تو آج الحمدللہ اپنی زندگی وہ فرسٹ کلاس ہے. جیسے پہلے صحت تھی آج بھی وہی ہے ماشاءاللہ. ابھی بھی آ کے کبھی کبھار آتا ہے, ملتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, بڑی کرم نوازی اللہ کی. وہ بالکل ٹھیک ہے اپنی زندگی میں. موروں کی آپ نے بات کی, آپ کو ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے, لیکن فرق ایک یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس علاج کرانے میں خوش ہوتے ہیں, آنے میں خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہونے میں خوش ہوتے ہیں, لیکن یہاں آ کے بیٹھنے میں خفا ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح بہت سارے مریض ہیں جن کو کینسر ختم ہوا, جس کے یہ بغل میں اتنے موٹے موٹے گانٹھے, یہ پورا سوجا ہوا, اور ایسا حال کہ بس یوں پکڑے بیٹھے ہوتے تھے. وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہیں, آج ان کو کچھ بھی نہیں, 100% سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے. لیکن اسکرین پہ نہیں آتے. نہیں, اور وعدہ کیا, ہر بات جھوٹ بولا, ہر بات جھوٹ بولا, ہر بار دھوکہ دیا, لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا, اپنے آپ کو دھوکہ دیا. جھوٹ بولنے والا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, فریب کرنے والا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, دوسروں کو دھوکہ دینے والا بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. وہ اپنی زندگی برباد کر چکا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی عادت اتنی بن چکی ہوتی ہے, اس کو جھوٹ اپنا جھوٹ لگتا نہیں ہے. ایسے شراب پینے والے سے پوچھو, اس سے شرابی کو بولا شراب بری چیز ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جتنے بھی رشوت لینے والوں کو دیکھ لو, چاہے وہ جس محکمے بھی جہاں بھی ہیں, انہیں رشوت لیتے بھی کہیں برا ہی لگتا ہے, نہ شرم آتی ہے, ان احساس نہیں ہے, درد بھی نہیں ہے یا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. نہیں, صحیح ہے. ہمارا معاشرہ اتنا بےحس ہو چکا ہے کہ جس لعنت میں جو پڑ گیا نا, ایک چرسی ہے, اس سے چرس کو پوچھو تو بولتا میں خوش ہوں, ایرونچی کو بولو اپنی جگہ پہ کہتا میں خوش ہوں, کیونکہ ان کو اب کوئی بات بری لگی نہیں رہی. یہی حشر سب جگہ بنا ہوا ہے کہ جو آ کے یہاں پر بیٹھتے ہیں نا, ان کا میں بڑا احسان مانتا ہوں کہ ان کو دیکھ کے دنیا تک پیغام جاتا ہے. بے شک. لیکن وہ سچے لوگ بیٹھتے ہیں, لیکن جو توبی گمانے والے نا, ان کا حال بہت برا ہوتا ہے. میں چھوٹی مثال دوں آپ کو کہ ایک صاحب نے اس سے کہا, میں پہلے شاید آپ سے بات کی نہیں کی, اس نے بولا حاجی صاحب ہمارے پورے خاندان کو شفا ملی, ایسے ایسے مسئلے تھے, دل کی بیماریاں تھیں وہ ختم ہو گئی, فلانی بیماری ختم ہو گئی, ہمارے مورے خراب تھے ٹھیک ہو گئے, ہمارے گھٹنے خراب تھے, آج ہمارا پورا خاندان ٹھیک ہے, تو ہمیں کیوں نہیں بلاتے؟ میں نے کہا یار بات تو سچی کی. میں نے بولا جی اس زمانے میں ہفتے کو پروگرام تھا کہ کیا نام ہے, صحت زندگی کے نام سے, ٹھیک ہے, آپ اسی چینل پہ. میں نے جمعے کو بولا ہاں میں کل صبح میں 9 بجے پہنچ جاؤں گا. 10 سے 11 کا میرا پروگرام ہوتا تھا. میں یہاں پہنچ کے میں نے فون کیا, بولا یار میری کیا نام ہے والدہ کی ڈیتھ ہوگی, میں ابھی قبرستان ہے. میں نے جا کے تعزیت کر لی. کرنے کے بعد 1-2 ہفتے گزرے تو میں نے پوچھا بھائی آپ خیریت ہے, آپ کیا پلان ہے؟ بولا ہاں یہ ہفتے کو ٹھیک ہے. ہفتے بلایا تو یار میرے کیا نام ہے آج باپ کی پہلے ماں کی, پھر آپ باپ کی ڈیتھ ہوگی, پھر میں نے اس سے پھر تعزیت کی. تعزیت کرنے کے بعد 2 مہینے بعد پھر اس نے بولا اس سے مجھے جب بولے تو میں آ جاؤں گا. میں نے کہا تو کہنے لگا میری ماں کے. میں نے کہا تیری ماں کتنی مری؟ بولا ابھی تک ہزاروں دفعہ مر چکی ہے. اللہ اکبر. جہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں وہاں معاشرہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. بالکل, کیونکہ ان کو اپنی ہر برائی پہ ناز ہوتا ہے, ہر غلط کام پہ ناز ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اچھے کام پہ ناز کرو, اچھے کام پہ فخر کرو. آپ کسی کام آگے تو یہ بڑے کام کی بات ہے. بالکل. حاجی صاحب آپ نے کچھ ٹائم پہلے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ صبح نہار منہ یا رات کو سوتے ہوئے اخروٹ کا استعمال کرنے سے جو ہے وہ دماغ تیز ہوتا ہے. دیکھیں اخروٹ آپ سونے سے پہلے 2 اخروٹ توڑ کے کھا لیں, پانی نہ پئیں, اگر پینا ہو تو دودھ پئیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو بہتر, لیکن ایک لمٹ میں. اتنا کھاؤ گے نا تو کوئی فائدہ نہیں.
صرف 1 یا 2 اخروٹ توڑو اور کھا لو، پھر آپ کے لیے بہتر ہے، وہ بھی ایک حد تک، ٹھیک ہے۔ لیکن رات کو اگر اس کے ساتھ ایک اضافہ کر لیں، 1 اخروٹ یا 2 اخروٹ توڑ لیں، اس میں 3-4 بادام ساتھ رکھیں اور 15-20 کشمش کھا کے سو جائیں، وہ آپ کو فائدہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رات کو سوتے ہوئے کھانا زیادہ اچھا ہے یا صبح نہار منہ کھانا زیادہ؟ سونے سے پہلے۔ اچھا، اس لیے کہ آپ کے پاس ٹائم کافی لمبا ہوتا ہے، آپ کھا کے سو جاتے ہیں، وہ آپ کے معدے میں رہتا ہے، اس سے جو آپ کو طاقت ملتی ہے آپ کے وجود میں پھیلتی ہے۔ آپ دعا کھاتے ہیں، معدے پہنچتے ہی بخار تو نہ شروع ہو جاتا ہے کہ پورے وجود میں معدہ دوائی کو یوں پھیلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے رات بھر تمہارے پیٹ میں رہتا ہے تو آپ کو طاقت ملتی رہتی ہے۔ صبح اگر آپ نہار منہ کھائیں گے، آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں گے اور اس کے بعد دن بھر کھاتے پیتے رہیں گے تو آپ کے معدے میں وہ چیز نہیں رہے گی جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ رہنی چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں رات کا معاملہ یہ بہتر ہے۔ زبردست، یہ بہت بہترین ہو گیا۔ آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے حاجی صاحب بتائیے گا، کوئی نسخہ بتائیے، یا جن لوگوں کی کم ہے آنکھوں کی بینائی، آپ کے پاس اس کا علاج بہت بہترین ہے، اس حوالے سے جو ہمارے بتائیے۔ پاس آنکھوں کے مریض ہمارے پاس آئے، خاص طور پہ وہ مریض جو میڈیکل میں ناقابل علاج ہے کہ آنکھوں کا آپریشن نہ ہو۔ کیا بولا؟ ٹھیک ہے، آپریشن نہ اگر ہوگا تو کوشش کریں گے، اگر یہ بالکل نابینا ہو گئے تو اس کی بات کر رہا ہوں، جن کی نسیں بیچ میں سوکھ جاتی ہیں، پیچھے سے روشنی آ رہی ہے، آنکھیں بھی پوری ٹھیک ہیں لیکن آنکھیں روشن نہیں ہیں، کیونکہ سینٹر جو روشنی کی جو آپ کی وینز آ رہی ہیں، جو اس کی آپ کی نسیں آ رہی ہیں، وہ سوکھ چکی ہیں، وہ سپلائی نہیں دے رہی ہیں۔ ان کا ابھی تک جتنے بھی الحمدللہ لوگ آئے تو ان کو بہترین علاج ہوا۔ اس میں میرے پاس کچھ لوگوں کی رپورٹس موجود ہے، خاص طور پہ ایک بچی کی ہمارے پروگرام میں آ چکی ہے، اس کی میں آپ چھوٹی سی مثال آپ دینا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک آنکھ 3 سال سے 0 پہ چلی گئی تھی، اللہ اکبر، دوسری آنکھ 20% کام کر رہی تھی، تو ڈاکٹرز نے ان کو انجیکشن 4000 کا انجیکشن تھا، 12000 روپے لگانے کے، 1500 روپے ہاسپٹل کی فیس تھی، اور مہینے میں 1 یا 200 ایسے لگتے تھے یا دوسرے مہینے لگتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو 20% کی روشنی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، باقی اب کچھ بھی نہیں بچا ہوا۔ جب وہ بچی ہمارے پاس علاج کے لیے آئی، آ کے تو اس نے علاج شروع کیا، تو الحمدللہ 1 مہینے 2 مہینے بعد کہنے لگی کہ مجھے آپ بیٹھے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں، جس آنکھ میں روشنی نہیں تھی لیکن پہچان نہیں کر پا رہی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ 3-4 مہینے بعد اس نے بولا کہ حاجی صاحب میں آج روڈ پہ آتے ہوئے میں بسوں کے نمبر پلیٹ پڑھتی ہوئی آئی ہوں۔ ماشاءاللہ، اچھا لگا۔ پھر کہہ رہا ہے چشمے پہنا ہوا ہے، اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، میں آپ کو پہچانتی ہوں۔ ماشاءاللہ، کتنا اچھا۔ بولا کہ میں جو چشمہ پہنی ہوئی اب یہ تکلیف دیتا، میں نے کہا چینج کر دو، اس نے چینج کر دی، چشمہ چینج کر دیا۔ اب اس کے بعد تقریباً 1 سال تک اس سے علاج ہوا یا 1.5 سال تک علاج ہوا، تو اس نے جا کر جس ہاسپٹل سے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی، ان سے جا کے بتایا کہ بھائی آپ میرا ٹیسٹ کریں کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، جس آنکھ میں روشنی نہیں تھی اس میں بھی صاف نظر آ رہا ہے، اور جس میں روشنی تھی وہ بھی بالکل صحیح، اور اب اسی چشمے کی ضرورت بھی نہیں، اس کے بغیر بھی میں بالکل پرفیکٹ ہوں۔ ماشاءاللہ، انہوں نے سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد اٹھا کے فائل ڈھلا منہ پہ ماری، چل نکل کہیں اور جا کے علاج کرا۔ اب وہ روتے رہے 2-3 دن تک۔ اس نے کراچی کی پانی کی لائن پھٹ گئی تھی یونیورسٹی روڈ پہ، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ روتے روتے انہوں نے فون کیا کہ بھائی اس طرح کہ مجھے تو سب صاف نظر آتا ہے لیکن آج میرے ساتھ یہ ہوا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس ڈاکٹر ماجد صاحب بہت ہی پیارا انسان ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کڈنی پرابلم تھی تو میرے پاس آتا تھا، تو اس سے میں نے فون کیا کب آ رہے ہو، تو بولا میں کل آ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی ایسا ایسا مسئلہ، تو بولا میں کل آ جاؤں گا۔ جب آ کے اس میں نے فائل دکھائی، اس نے جو میڈیکل طریقہ کار چیک، اس نے بولا صاحب خدا کی قسم ہے یہ کیا نام ہے 100% ٹھیک ہے، آج تک وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ آنکھوں کی بات کی تو ایسے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے آپریشن کرانے کے بعد بھی جس کی آنکھیں کام نہیں کری تو ان کو بھی بہتری آئی، لیکن جو آپریشن نہ کرا تو اس کو زیادہ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ فائدہ ہے۔ بڑھتے ہیں دعائے کارڈ کی جانب۔ دنیا جہان میں، کائنات میں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس کے جہاں تکلیف ہے، ایک ہاتھ وہاں رکھیں، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں، انشاءاللہ آج سب دعائے کارڈ کروا رہے ہیں، آپ کو افاقہ ہوگا۔ یہ دعائے کارڈ کل ہمارے پاس ایک بزرگ آئیں، اس نے بولا جی میرے پاؤں میں سوجن تھی اور آپ کا یہ پروگرام میں نے دیکھا تو میں اس دعائے کارڈ میں شریک ہوئی اور میرے پاؤں کی سوجن اتر گئی اور میری دردیں ختم ہو گئیں۔ ماشاءاللہ، تو وہاں کرفٹن سے کی آئیں، تو الحمدللہ اللہ سب کو شفا دے اور سب کی بقا سلامتی ہو۔ یہی دن رات کا مشن ہمارا یہی ہے کہ ہم سب کی بقا سلامتی کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔ جتنے لوگوں کو جہاں تکلیف ہے، سر پہ، آنکھوں میں، کمر میں، موروں میں، گھٹنے، ٹانگیں، ٹخنے، جہاں بھی تکلیف ہے، پورے ہر مذہب کا انسان
وہاں پر ہاتھ رکھے اور جب میں بولوں اٹھا کے رکھو دوبارہ اٹھا کے رکھے تو فوراً شفا ملنا شروع ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں ماری جن جادو مشکل پریشانی کا تمام شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو, ساری کائنات ہندوستان ملک اسلام پاکستان پاگل جادو کرنے کرانے والے مر جائیں, ان کے دل معاف کر جائیں, جادو کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑیں صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑیں. چھوڑ دوبارہ پکڑ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پروگرام ایسا ہے کہ یہ ہمارا یوٹیوب چینل میں موجود ہے, ADM نیچرلز ہسبینڈ. وہ 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں. جس کو تکلیف ہے, جہاں بھی تکلیف ہے, اس کو بار بار لگائیں, استعمال کریں, اور انشاءاللہ آپ کو چند سیکنڈ میں جواب آئے گا تو آپ اپنی زندگی میں آ جائیں گے. اور ہماری میڈیسن جو ہے وہ جتنی بھی ہم نے بنائی ہیں وہ انسان اور حیوان کے لیے برابر کام کرتی ہیں. اچھی بات ہے, لوگ آ کے بتاتے ہیں کسی بکری بیمار ہے موشن لگے وہ ٹھیک ہوگی, کسی کی بلی بیمار ہے, کسی گائے بھینس بیمار ہے, تو میں ہم شکر ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آمد کا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ پہلے بھی ہو سکتی ہے, مجھ سے پہلے اور بدھ کو بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ دونوں باتیں. پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ پیغام ایک ہی جی, آپ اللہ سے پیار کریں, رسول سے پیار کریں, اور انسانی سے پیار کریں, اپنے ملک و قوم سے پیار کریں. لیکن اس ملک کے دشمنوں سے پیار نہ کریں, اس چوروں ڈاکوؤں سے پیار نہ کریں, ان سے ہمیشہ دور رہیں, ان سے نفرت کریں, تاکہ معاشرے کو کچھ بہتری ہو سکے. بالکل کچھ بہتری ہو سکے. یہاں پر ٹائم ہو گیا ختم. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. چلتے ہیں فی امان اللہ. حافظ.